اکثر صحابہ علی کے ساتھ بغض رکھتے تھے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں. ابن تیمیہ کی شخصیت اور اس کے افکار اور اس کے انحرافات کے حوالے سے ایک سلسلہ گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں. اس کے خلاف اٹھتے ہیں اور اس کے بارے میں زندان میں جانے کا، اسے زندان میں بھیجنے کا مطالبہ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہم نے عرض کیا کہ ابن تیمیہ کی شخصیت اور اس کے افکار اور اس کے انحرافات کے حوالے سے ایک سلسلہ گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں، اور تفصیلی طور پر ایک ایک نظریے پر علمی گفتگو کرنے سے پہلے، ایک ایک نظریے میں ابن تیمیہ کی عبارتیں پیش کرنے سے پہلے اور ابن تیمیہ کی عبارتوں کا رد کرنے سے پہلے ہم ایک اجمالی تعارف، ایک مختصر تعارف اس کی شخصیت کا اور اس کے نظریات کا کروا رہے تھے. پچھلی گفتگو میں عرض کیا کہ اس کے جو ہے وہ زندگی کس طرح سے گزری اور اس کی آراء اور نظریات کیا ہیں. زندگی میں انتہائی متشدد ہے اور اپنے مختلف فتاویٰ کی وجہ سے شام اور مصر کے اندر کئی مرتبہ زندان میں جاتا ہے. شیعہ اسے زندان میں نہیں بھیجتے ہیں، اہل سنت علماء اس کے خلاف اٹھتے ہیں اور اس کے بارے میں زندان میں جانے کا، اسے زندان میں بھیجنے کا مطالبہ کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارواحنا لہ الفدا کے حوالے سے کیا کہتا ہے؟ نبی کی زیارت کے حوالے سے لم یبق فی اتیان القبر فائدۃ لہ ولہم. رسول کی قبر کی زیارت، رسول کی قبر پہ جانا اور رسول کی قبر کی زیارت کے لیے سفر کرنا، اس میں نہ تو زیارت کرنے والوں کے لیے کوئی فائدہ ہے، نہ ہی رسول اللہ کو کوئی فائدہ ہے. اور یہ اگر پوری عبارت آپ جا کے دیکھیں مجموع الفتاویٰ جلد 27 صفحہ 416 کے اندر، تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ کس طرح سے بے ادبی کے ساتھ رسول اللہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے حوالے سے اس کا جو رویہ ہے وہ انتہائی گستاخانہ ہے اور اس کی ناسبیت نظر آتی ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام کے حوالے سے وہ بہت سارے فضائل کا انکار کرتا ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام کے حوالے سے جتنی بھی روایات موجود ہیں ان کو وہ انکار کرتا ہے. مثلا یہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ منہاج السنہ میں وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی تنقیص کے لیے، امیر المؤمنین علیہ السلام کو نیچا دکھانے کے لیے وہ یہ کہتا ہے کہ صحابہ جو ہیں وہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کا تو احترام کرتے تھے سب، اور سب کے دلوں میں ان دو بزرگوں کا احترام تھا، لیکن علی کے بارے میں کیا ہے؟ فَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ كَانُوا يُبْغِضُونَهُ وَيَسُبُّونَهُ وَيُقَاتِلُونَهُ. اکثر صحابہ علی کے ساتھ بغض رکھتے تھے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں. اکثر صحابہ، منہاج السنہ جلد 7 صفحہ 147 میں کہہ رہا ہے کہ اکثر صحابہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ بغض رکھتے تھے اور امیر المؤمنین علیہ السلام کو سب و شتم کرتے تھے. یسبونہ یعنی امیر المؤمنین علیہ السلام کو نعوذ باللہ گالیاں دیتے تھے، سب و شتم کرتے تھے. وَيُقَاتِلُونَهُ اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے مقابلے میں آتے تھے، امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرتے تھے. لہٰذا امیر المؤمنین علیہ السلام کی بہرحال یہ تو وہ اپنی طرف سے یہ پیش کر رہا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی تنقیص کر رہا ہے، لیکن اسے یاد نہیں ہے کہ صحاح میں یہ حدیث موجود ہے رسول اللہ کی. امیر المؤمنین سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین سے کہا کہ یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، کہ اے علی تم سے محبت وہ کرے گا جو مؤمن ہے اور تم سے نفرت وہ کرے گا جو منافق ہے. ابن تیمیہ کی یہ جو نسبت ہے صحابہ کی طرف، یہ یا درست ہے یا درست نہیں ہے. اگر تو درست نہیں ہے تو ابن تیمیہ صحابہ پر تہمت لگا رہا ہے، اگر درست نہیں ہے تو ابن تیمیہ صحابہ پر افتراء باندھ رہا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے. اور اگر یہ درست ہے تو پھر یہ مقام افسوس ہے کہ اگر یہ بات درست ہو کہ صحابہ کی ایک تعداد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے بغض رکھتی تھی یا سب و شتم کرتی تھی یا پھر امیر المؤمنین علیہ السلام سے قتال کرتی تھی. امیر المؤمنین علیہ السلام کے حوالے سے مزید وہ یہ کہتا ہے، ابن حجر عسقلانی الدرر الکامنہ میں جلد 1 صفحہ 181 میں لکھتے ہیں کہ یرا ابن تیمیہ یہ رائے رکھتا ہے کہ ان الامام علی علیہ السلام قد عمل خلاف النص القرآنی فی، امام علی علیہ السلام نے 17 موارد میں نص قرآنی کی مخالفت کی. نعوذ باللہ من ذالک والعیاذ باللہ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابن تیمیہ کہہ رہا ہے. پھر وَأَنَّ حُرُوبَهُ لَمْ تَكُنْ مِنْ أَجْلِ الدِّينِ، امیر المؤمنین علیہ السلام کی جنگیں دین کی خاطر نہیں تھیں، ابن تیمیہ یہ کہہ رہا ہے.
ولیکن من اجل طلب الدنیا والریاسہ، دنیا کے لیے علی لڑ رہے تھے یا اپنی ریاست اور حکومت کے لیے لڑ رہے تھے۔ یہ ابن تیمیہ کا نظریہ ہے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے، کہ جن کے بارے میں اہل سنت کتابوں میں موجود ہے کہ صحابہ کہتے تھے اقدان علی، ہم سب میں سب سے بڑا قاضی علی ہے، جن کے بارے میں اہل سنت کتابوں میں یہ موجود ہے کہ رسول علم کا شہر ہیں اور علی بابھا، علی اس کا دروازہ ہے، جن کے بارے میں یہ رسول اللہ نے فرمایا کہ علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ یا علی جو مؤمن ہے وہ آپ سے بغض نہیں رکھ سکتا، جو منافق ہے وہ آپ سے محبت نہیں کر سکتا، جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ انت ولی کل مؤمن من بعدی، میرے بعد ہر مؤمن کے ولی آپ ہیں، جن کے بارے میں اور سینکڑوں احادیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ ان کے بارے میں ابن تیمیہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی جو جنگیں تھیں وہ طلب دنیا کے لیے اور طلب حکومت کے لیے تھیں، ان کی یہ جنگیں دین کی خاطر نہیں تھیں۔ اور ابن تیمیہ نے بہرحال میں اگر خلاصتاً عرض کروں کہ اس نے اور کیا کیا گستاخیاں کی امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے سے، مثلا یہ جو آیت ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، ابن تیمیہ نے یہ لکھا کہ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ، یہ جو آیت ہے یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے بارے میں کہ ان سے نعوذ باللہ یہ فعل سرزد ہوا کہ نشے کی حالت میں نماز میں مشغول ہو گئے، اور لہٰذا خداوند متعال نے یہ آیت نازل کی۔ یہ اس کی تہمت ہے امیر المومنین علیہ السلام پر۔ پھر اور جو تہمتیں اس نے امیر المومنین علیہ السلام پر لگائیں، ہم یہ ساری عرض کریں گے ایک مفصل چند گفتگوؤں میں اور اس کا جواب دیں گے۔ مثلا اس نے یہ تہمت لگائی کہ امیر المومنین علیہ السلام نے جناب سیدہ کو اذیت دی، تکلیف دی، یا پھر اس نے جو ہے وہ یہ دعویٰ کیا کہ حدیث مواخات کا، جن حدیثوں میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل ہیں ان کا انکار کیا اور انہیں رد کیا۔ ان حدیثوں میں سے مثلا حدیث مواخات ہے جس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ علی آپ میرے بھائی ہیں، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، آپ دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہیں۔ اسی طرح سے ابن تیمیہ حدیث طیر کا انکار کرتا ہے۔ ہم عرض کریں گے کہ اہل سنت مصادر میں حدیث طیر کی کتنی سندیں موجود ہیں۔ ابن تیمیہ اس حدیث طیر کیا ہے کہ رسول اللہ کے پاس ایک کھانا آتا ہے، ایک پرندہ آتا ہے پکا ہوا، اور رسول خدا فرماتے ہیں کہ خدایا اسے بھیج کہ جو احب الخلق الیک، جو تیرا سب سے محبوب بندہ ہے اسے بھیج۔ حدیث طیر کا انکار کرتا ہے۔ پھر اس حدیث کا انکار کرتا ہے کہ جو صحابہ نے فرمایا کہ کنا نعرف المنافقین ببغضهم علی ابن ابی طالب، ہم زمانہ رسول میں منافقین کو ایسے پہچانتے تھے کہ جو بھی علی ابن ابی طالب سے بغض کر رہا ہے وہ منافق ہے۔ پھر یہ بھی کہتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی تلوار کی یا شجاعت کی کوئی اتنی تاثیر نہیں تھی، یہ جو باتیں کی جاتی ہیں یہ کوئی اتنی حقیقت نہیں ہے، مبالغہ آرائی ہے۔ پھر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ امت کی اکثریت نے امیر المومنین علیہ السلام کی بیعت نہیں کی۔ پھر یہ امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت کے حوالے سے کہتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت کا کوئی اچھا نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ پھر خود صراحت کرتا ہے کہ جس طرح سے جو فلاح اور جو صلاح امت کے لیے حضرت عثمان کے دور میں ہوئی ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں نہیں ہوئی۔ پھر امیر المومنین علیہ السلام کے حق میں آیت ولایت کے نازل ہونے کے حوالے سے شک کرتا ہے۔ پھر جو ہے انت ولی کل مؤمن من بعدی، علی آپ میرے بعد ہر مومن کے ولی ہیں، اس کے اوپر اعتراض کرتا ہے۔ حدیث سد الباب جو ہے یہ حدیث سد الباب کے حوالے سے بات کرتا ہے، یا حدیث باب مدینۃ العلم انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اس کو رد کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے اور بہت ساری چیزوں میں مثلا امیر المومنین علیہ السلام کے علم کے حوالے سے کہتا ہے کہ علی سے اتنا علم نہیں آیا یا اتنی روایات اور احادیث نہیں آئیں، اتنے مسائل امت نے نہیں سیکھے جتنے دوسرے صحابہ سے سیکھیں۔ اس سے بڑھ کر ایک جو توہین اور گستاخی کرتا ہے وہ جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کی اس بحث میں کہ جب کہا گیا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اپنا حق مانگا انہوں نے رسول اللہ کی شہادت کے بعد اور انہیں حق نہیں دیا گیا اور وہ ناراض ہو گئیں ہیئت حاکمہ سے، تو وہاں پر یہ کہتا ہے کہ یہ کوئی چاہے وہ مظلوم ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ دنیا کے لیے ناراض ہو رہی ہیں تو یہ کوئی فضیلت نہیں ہے، ان کا ناراض ہونا کوئی فضیلت نہیں ہے، ان کا ناراض ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان کے ناراض ہونے سے خدا ناراض ہوگا، وہ تو دنیا کے لیے ناراض ہو رہی ہیں۔ پھر کہا کہ وہ تو ایسے ہے کہ آپ انہیں کچھ دے دیں تو راضی ہو جائیں گی اور نہ دیں تو ناراض ہو جائیں گی، اور پھر اس کے بعد
ایسی توہین کرتا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ قرآن کی آیت لے کر آتا ہے منافقوں کے حوالے سے اور کہتا ہے یہ تو منافقوں کی صفت ہے کہ ان کو جب آپ مال دیتے ہیں تو وہ آپ سے راضی ہو جاتے ہیں، جب آپ انہیں مال نہیں دیتے تو وہ آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی بڑی توہین ہے اس شخصیت کی کہ جن کے بارے میں بخاری نے اس کو نقل کیا کہ فرمایا رسول اللہ نے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، جناب سیدہ کی اس طرح سے توہین کرتا ہے۔ اور باقی چیزوں کے حوالے سے بھی جناب سیدہ کی شان میں جو آیات ہیں، جو روایات ہیں، ان کے حوالے سے بھی وہ کلام کرتا ہے۔ بہرحال اسے ہم مفصل گفتگو میں عرض کریں گے۔ اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے وہ یہ کہتا ہے کہ اگرچہ امام حسین علیہ السلام کا شہید ہونا ظلم تھا، لیکن کہتا ہے کہ ان کے قیام میں کوئی دینی اور دنیاوی دینی مصلحت اور کوئی اس میں فلاح نہیں تھی، کوئی بھلائی نہیں تھی۔ اور پھر کہتا ہے کہ اس کی وجہ سے امت میں کافی مسائل ہوئے اور پھر کافی تحریکیں چلیں اور امت میں جو اس کا ایک امت اچھے ایک ماحول میں چل رہی تھی اس میں خرابی آئی۔ پھر کہتا ہے کہ یہ قیام جو ہے وہ سیرت نبی کے خلاف تھا، اور پھر یہ بھی کوشش کرتا ہے کہ یزید کو امام حسین علیہ السلام کے قتل سے بری و ذمہ قرار دے، اور یہ کہتا ہے کہ سر امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ یزید کی طرف نہیں بلکہ ابن زیاد کی طرف لے کے جایا گیا تھا۔ یہ منہاج السنہ کی جلد نمبر 1 اور صفحہ 530 میں اس کو وہ بیان کرتا ہے۔ صحابہ کے حوالے سے وہ یہ کہتا ہے کہ عدالت صحابہ جو ہے مسلمات دین میں سے ہے، اور اس کا منکر جو ہے وہ کافر ہے۔ یعنی جو یہ کہتا ہے کہ سارے صحابہ عادل نہیں ہیں، جو کسی بھی صحابی کی عدالت پہ بات کرتا ہے وہ کافر ہے۔ پھر العقیدۃ الواسطیہ، یہ الصارم المسلول میں یہ کہتا ہے کہ صحابہ جو ہیں وہ ان کی جو عدالت کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے۔ پھر العقیدۃ الواسطیہ میں یہ کہتا ہے کہ اعتبر من اشکل علی خلافت الخلفاء الراشدین اسوأ من الحمیر، جو خلفاء راشدین میں سے کسی بھی خلیفہ کی خلافت پر اشکال کرتا ہے وہ گدھے سے بھی بدتر ہے۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ وہ خود ایک دوسری جگہ پر جو ہم نے ابھی عرض کیا وہ کہتا ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی حکومت سے کوئی خاص نتیجہ نہیں نکلا، اور امیر المومنین کی حکومت پر اعتراض کرتا ہے۔ شیعوں کے حوالے سے اب وہ مختلف قسم کے جھوٹ اور افتراء باندھتا ہے، مختلف قسم کی تہمتیں لگاتا ہے۔ کہتا ہے کہ شیعہ جو ہیں انہوں نے عالم اسلام میں مختلف قسم کے فتنے کھڑے کیے، اور شیعوں نے جو ہے وہ بہرحال مغلوں کی جو جنگ ہے یا اس میں بھی شیعوں کو قصوروار ٹھہراتا ہے۔ اور پھر ایک جملہ کہتا ہے اعتبر الحرب معهم اکثر اہمیت من الحرب مع الخوارج والمغول، میں شیعوں کے ساتھ جنگ کرنے اور لڑنے کو خوارج اور مغلوں کے ساتھ، مغول کے ساتھ جنگ لڑنے سے زیادہ اہمیت والی جنگ سمجھتا ہوں۔ یعنی بجائے اس کے کہ آپ خوارج کے ساتھ لڑیں، آپ کو شیعوں کے ساتھ لڑنا چاہیے۔ بہرحال اسی وجہ سے عملی طور پہ بھی اپنی زندگی میں ایک مرتبہ وہ اس طرح کے قتل و قتال اور فتنہ میں جو ہے وہ کسروان کی جگہ پر وہ شیعوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتا بھی ہے اور قتل و غارت گری میں بھی شریک ہوتا ہے۔ شیعہ اثنا عشریہ کو وہ تکفیر کرتا ہے۔ الصارم المسلول علی شاتم الرسول صفحہ 586 میں وہ کہتا ہے، وہ ابن تیمیہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اعتبر ابن تیمیہ الشیعۃ الاثنا عشریہ کفارا، شیعہ اثنا عشریہ ابن تیمیہ کے نزدیک کافر ہیں۔ کیوں؟ چند وجوہات کی وجہ سے۔ اس لیے کہ شیعہ قرآن میں نقص کے قائل ہیں، نعوذ باللہ، کوئی شیعہ بھی قرآن میں نقص کا قائل نہیں ہے، ہم آگے تفصیل سے اس کو عرض کریں گے۔ اور شیعہ وفات نبی کے بعد صحابہ کے مرتد ہونے کے قائل ہیں، یہ بھی ہم عرض کریں گے کہ یہ جو وہ تہمت لگا رہا ہے اس سے مراد کیا ہے۔ اور پھر منہاج السنہ میں ایک جگہ پر وہ شیعوں میں اور یہود میں ایک کمپیریزن کرتا ہے کہ شیعوں کے اندر یہود والی صفات موجود ہیں، ایک انحراف ہے قبلہ سے، وہ قبلہ سے منحرف ہیں، دوسرا یہ کہ وہ اپنی مطلقہ خواتین یا وہ خواتین جن کے شوہر مر جاتے ہیں ان کی عدت کے قائل نہیں ہیں، تیسرا یہ کہ وہ جبرائیل سے عداوت اور دشمنی رکھتے ہیں۔ یہ ساری باتیں جھوٹ ہیں۔ شیعہ عدت کے بھی قائل ہیں، شیعہ حضرت جبرائیل کا احترام کرتے ہیں، شیعوں نے قبلہ سے بھی انحراف نہیں کیا ہے۔ لہٰذا یہ مختلف باتیں ہیں۔ بہرحال ان ساری باتوں پر خود اس کے سنی علماء اسے کئی مرتبہ جیل میں ڈالتے ہیں، شام کے اندر بھی اور مصر کے اندر بھی، اور خود مرتا بھی وہ جیل کے اندر ہی ہے، شام کے اندر جیل کے اندر مرتا ہے۔ جب فتویٰ دیتا ہے کہ قبر رسول کی زیارت بدعت ہے اور حرام ہے تب جیل میں ڈالتے ہیں۔ جب اور مزید اس طرح کی باتیں کرتا ہے، خدا کی تجسیم کی بات کرتا ہے، خدا کے جسم کی بات کرتا ہے، تب اسے جیل میں ڈالا جاتا ہے۔ اور یہ بہت سارے علماء نے، جناب تقی الدین علی بن عبد الکافی السبکی
ان کے حوالے سے اگر کوئی دیکھنا چاہے، تحقیق کرنا چاہے، تو آپ جو ہے وہ دیکھیے کہ حافظ ذہبی نے ان کے حوالے سے کیا کہا ہے۔ اس کو بہت بڑی شخصیت کے طور پر پیش کیا ہے کہ یہ بہت بڑی شخصیت ہے اہل سنت کی۔ انہوں نے چند کتابیں لکھی ہیں ابن تیمیہ کے نقد میں: الدرۃ المضیہ فی الرد علی ابن تیمیہ، شفاء السقام فی زیارت خیر الانام، نبی کی زیارت کے حوالے سے ابن تیمیہ کا رد کیا۔ اسی طرح سے طلاق کے حوالے سے ابن تیمیہ کے نظریے کے اوپر 2 کتابیں اس کی رد پہ لکھیں۔ اسی طرح الاعتبار ببقاء الجنت والنار، یہ بھی جناب سبکی نے لکھی۔ پھر اسی طرح سے اور بہت سارے لوگوں نے، ہمارے پاس اگر ہم فہرست دیکھیں، خود آیت اللہ میلانی نے دراسات فی منہاج السنہ النبویہ میں 56 ایسے علماء کا نام لکھا ہے فہرست میں، اور میں نے خود جب وہ فہرست دیکھی تو میرے خیال میں اس میں شاید کوئی شیعہ عالم نہیں ہے، ممکن ہے کوئی 1-2 نام ہو، وگرنہ سب اہل سنت علماء ہیں جنہوں نے یا ابن تیمیہ کی کتابوں کو جواب دیا ہے، رد کیا ہے، یا ابن تیمیہ کے ساتھ مناظرے کیے ہیں، یا ابن تیمیہ کی بات کو نہیں مانا ہے اور اس کے خلاف فتاویٰ دیے ہیں یا اپنے نظریات بیان کیے ہیں۔ لہٰذا ابن تیمیہ جو ایک اختلافی شخصیت ہے، رسول اللہ کے حوالے سے، خدا کے حوالے سے، اہل بیت کے حوالے سے اس طرح کے نظریات رکھتا ہے، دوسرے فرقوں کی فوراً تکفیر کرتا ہے، دوسرے علماء کی توہین کرتا ہے، اس کے اوپر جو رد ہے یا اس کو جو جواب دیا ہے وہ صرف شیعہ علماء نے دیا ہے، شیعہ اور سنی سب علماء نے اسے جواب دیا ہے۔ اور یہاں پر بہت سارے اقوال بھی ہیں علماء کے کہ جو ابن تیمیہ کی اس چیز کے حوالے سے موجود ہیں کہ ابن تیمیہ کس طرح کی شخصیت تھی۔ آپ حافظ ابن حجر عسقلانی کا قول دیکھ سکتے ہیں، آپ حافظ ابن حجر مکی کا قول دیکھ سکتے ہیں، آپ اسی طرح سے تقی الدین سبکی کا قول دیکھ سکتے ہیں۔ بعض نے جو ہے وہ تکفیر بھی کی ہے ابن تیمیہ کی، بعض نے جو ہے وہ اسے ضال اور مضل بھی قرار دیا ہے، گمراہ کرنے والا بھی قرار دیا ہے۔ اس طرح کی بہت سارے کلمات جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے اگر آپ آیت اللہ جعفر سبحانی کی کتاب ابن تیمیہ نقداً فکراً و منہجاً، اور اسی طرح سے آیت اللہ میلانی کی کتاب جو دراسات فی منہاج السنۃ النبویہ کو دیکھیں، یا آپ یحییٰ عبد الحسن الدوخی کی کتاب منہج ابن تیمیہ فی التوحید کو دیکھیں، تو آپ کو یہ سارے اقوال اہل سنت علماء کے ملیں گے کہ جو ابن تیمیہ کو منحرف اور گمراہ کرنے والا قرار دیتے ہیں۔ ہم نظریہ توحید سے شروع کریں گے، ایک ایک نظریے پہ ایک ایک گفتگو کریں گے تفصیل کے ساتھ، اس کی عبارتوں کو پیش کریں گے اور پھر اس کا جواب بھی عرض کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔